امین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد عرب کی لغت میں یہ تاکید کے لیے آتا ہے، آنے والے دور میں جب اس بات کا خطرہ ہو کہ کوئی شخص اس کا انکار نہ کرے تو اس کے انکار کے رفع اور دفع کرنے کے لیے تحقیق کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اعتراض اس کا دفع اور رفع ہو جائے۔ خالق کائنات میں فرمایا، پہلے فرمایا قد، پھر فرمایا جاء کے اوپر لگایا مد، بتایا یہ کہ جو محبوب آنے والا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے، یہ بڑی عظمتوں اور شانوں کے ساتھ آیا ہے، یہ بڑے مقام اور بڑی رفتیں اور بڑی بلندیاں لے کے آیا ہے۔ فرمایا قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، اور پھر فرمایا وا کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ اب بعض لوگ جو ہیں انہوں نے نور سے مراد فقط کتاب مبین کو لیا، قرآن مجید کو لیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی انہوں نے نفی کی۔ وہ کہنے لگے کہ نور کے آگے چونکہ کتاب مبین کا ذکر ہو رہا ہے لہٰذا اس نور سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں معاذ اللہ، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا قرآن نور ہے، سراپا نور ہے، سارے کا سارا نور ہے، مگر یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس نور سے مراد کتاب مبین نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ نور کے آگے ذکر کتاب مبین کا ہو رہا ہے اس لیے نور سے مراد کتاب مبین ہے، اور ہم جو ہمارے علماء اسلاف بزرگان دین جو اس پر دلائل دیتے ہیں، اگر اسی آیہ مقدسہ پہ آپ غور کریں تو یہی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں نور سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اس پر توجہ کرو، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ عرب کی لغت میں واو کا معنی ہوتا ہے اور، واو کا معنی کیا ہے؟ بولو ذرا اس کا معنی کیا ہے؟ اس اور کو یاد کرو نا۔ اور کیا کرتا ہے؟ جب درج کلام کے اندر اور آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اور سے پہلے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، اس اور کے بعد جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ یہ اور سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں جو واو آ گیا اس واو نے ایک حد فاصل قائم کر دیا کہ واو سے پہلے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، واو کے بعد جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس اور سے پہلے جس نور کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے، اور اس اور کے بعد جس کتاب مبین کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد کوئی اور ہے۔ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بہت بڑے عاشق تھے اور بہت بڑے شناخواں تھے۔ انہوں نے اپنی بڑی محبت بھری زبان اور بڑے میٹھے لہجے میں اپنے انداز میں کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ فرمایا لوگ بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، کوئی نعت خواں آتا ہے وہ 45,000 کی بولی پہ آتا ہے، کوئی 60,000 کی بولی پہ آتا ہے، کوئی 70,000 کی بولی پہ آتا ہے، کوئی 20-25,000 کی بولی پہ آتا ہے، سب کی اپنی اپنی بولیاں لگتی ہیں۔ پھر اس بولی جناب جو زیادہ بولی لگاتا ہے پھر اس کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ فرمایا سب کی بولیاں لگتی ہیں، ہماری بولی دنیا میں کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں جو لگا سکے، ہماری بولی لگا ہی کیوں نہیں سکتا۔ فرمایا پھر آپ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ فرمایا کیسے چلتا ہے؟ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ فرمایا ہمارا آسرا کوئی اور ہے، ہمیں امداد کہیں اور سے ملتی ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہیں بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔
فرمایا جاننے والے بڑے ہیں، سلام دعا والے بڑے ہیں، تلقدار بڑے ہیں، بیلی بڑے ہیں، بڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حضور کا ثناخواہ ہے، یہ حضور کی ثناخوانی کرتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھتا ہے۔ فرمایا میرے آشنا ہیں بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ اور پھر فرمایا میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور بولو نا جی، اور پکا لو نا تاکہ سمجھ آئے مسئلے کی۔ ہاں جی، میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ اور پھر کہا تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، تیرا اہل زر سے۔ فرمایا تجھے آسرا سعودیہ کے رحالوں کا ہوگا، تجھے آسرا جناب کویت کے دیناروں کا ہوگا، تجھے آسرا جناب ایران کے سکوں کا ہوگا۔ فرمایا تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ فرمایا تیرے اور لین ہے، ہماری اور لین ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی میرے آشنا ہیں بہت مگر درد آشنا کوئی۔ اس واو کا معنی بھی اور بولو، اس واو کا معنی بھی، اگر تیری سمجھ میں بات نہ آئے تو یہ مسئلہ بھی اور ہے، اور جس کو سمجھ میں آ گیا اسے پتہ چل گیا کہ نور سے مراد کوئی اور ہے اور کتاب مبین سے مراد کوئی اور ہے، کیونکہ اس واو کا معنی ہی اور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اچھا پھر ایک اور بات، آپ سمجھدار باشعور لوگ ہیں، کتاب بولنے میں مذکر بولی جاتی ہے کہ مؤنث بولی جاتی ہے؟ اچھی بولو، مؤنث بولی جاتی۔ میں اگر کہوں میرا کتاب تو یہ ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ جب کتاب مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث کی لگانی ہوگی نا، جب ذکر مؤنث کا ہو تو اس کے لیے ضمیر بھی مؤنث کی لگائی جاتی ہے، اگر ذکر مذکر کا ہو تو اس کے لیے ضمیر بھی مذکر کی لگائی جاتی ہے۔ جب کتاب بولنے میں اس میں مؤنث بولی جاتی ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی مؤنث کی لگائی جائے گی، اگر کتاب بولنے میں مذکر بولی جاتی تو پھر اس کے لیے ضمیر بھی مذکر کی لگائی جاتی۔ اب پیچھے ضمیر دیکھو کون سی ہے، فرمایا قد جاء، قد جاء تحقیق آیا، تحقیق آیا، کیا فرمایا؟ آیا۔ یہ آیا مذکر ہوتا ہے کہ مؤنث ہوتا ہے؟ او بولو، آیا مذکر ہوتا ہے کہ مؤنث ہوتا ہے؟ اگر مؤنث کے لیے اگر اس سے مراد مؤنث ہے تو پھر آیا ہوتا کہ آئی ہوتا، پھر جا آنا ہوتا، جاءت ہوتا، جا آنا ہوتا، جا۔ بھئی عام فہم آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، تیسری چوتھی کلاس کے طالب علم سے پوچھ لو تو وہ بھی کہتا ہے میری کتاب، میری کتاب، میری کتاب۔ بیٹا یہ کیوں نہیں کہتا تو میرا کتاب؟ کہتا ہے نہیں مولانا صاحب، میرا کتاب نہیں ہوتا، میری کتاب ہوتا ہے۔ کتاب مؤنث ہوتی ہے، جب ذکر مؤنث کا ہو تو ضمیر مؤنث کی لگائی جاتی ہے، جب ذکر مذکر کا ہو تو ضمیر مذکر کی لگائی جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس تیسری کلاس کے طالب علم کو سمجھ آ گئی، اور مولوی جو بوڑھا ہو گیا اسی ابھی بھی سمجھ نہ آئی کہ جب ذکر مؤنث کا ہو تو ضمیر مؤنث کی لگتی ہے، جب ذکر مذکر کا ہو تو ضمیر مذکر کی لگتی ہے۔ جا مؤنث کی ضمیر نہیں ہے بلکہ مذکر کی ضمیر ہے۔ اگر نور سے مراد کتاب مبین ہے تو پھر جانا ہوتا، جاءت ہوتا۔ تحقیق آئی تمہارے پاس، آئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آیا، اور بولو قرآن کیا کہتا ہے؟ آیا، 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 آیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا، نور لے کے آیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کہ کیسا نور چھایا، کیسا نور۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ بھئی نور دیکھنے کے لیے بھی تو نور کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، نور دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اگر اپنے پاس نور نہ ہو تو نور نظر نہیں آتا، اپنے پاس نور نہ ہو تو نور نظر نہیں آتا۔ نور دیکھنے کے لیے بھی نور کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی آنکھ میں نور ہوگا وہی دیکھے گا نا۔
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ قد جا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نور سے مراد مؤنث نہیں مذکر ہے، نور سے مراد کتاب مبین نہیں بلکہ امام الانبیاء کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا قد جا